بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور ثبوت چند ویڈیو آپ سماعت کریں، انشاءاللہ اس کے بعد ملتے ہیں۔ میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہم اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے اس سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہے، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی۔ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا۔ ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے۔ مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ وہی جے یو آئی جو فضل الرحمان کی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی، ساتھ وہ نون لیگ، کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آپ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا ہے۔ آسیہ بی بی کو کس نے رہا کیا؟ عمران خان نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا گو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت و بکرامت رکھے۔ آج چند معروضات کے پیش نظر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خان صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عمران خان کا ایک معروف زمانہ جملہ ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا ایک تقریر کرتے ہوئے، کیا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تو یہ جملہ کیوں استعمال کیا گیا اور اس کی لاجک اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ مجھ سے اچھی طرح اس سے جو ہے واقف ہیں۔ فقط عوام الناس کے دل کے اندر جگہ بنانے کے لیے، مذہبی ہیرو بننے کے لیے، اور یہ چیز جو ہے باور کروانے کے لیے، اور یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، میں کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتا۔ جبکہ آپ اس کا ماضی دیکھیں اور اس کی حکومت کے اندر جو اسلام کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں، اور حقیقی طور پر اس نے جو غلامی اختیار کی ہے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہ جب فرانس کے اندر حکومتی سطح پر نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، تو پاکستان کی غیور عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے حکومتی سطح پر ان کو جواب دیں کہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ تو خان صاحب کا آپ نے بھی یہ بیان سنا ہوگا۔ اس ویڈیو کے آغاز کے اندر چند کلپس جو ہے خان صاحب کے میں نے رکھ دی ہیں، آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو یورپی یونین یا اسی طرح یورپ کنٹریز ہیں اور دیگر ممالک ہیں، ہم ان سے جو ہیں وہ تعلق کو ختم کر دیں گے۔ جب ہم تعلق کو ختم کر دیں گے تو ہماری معیشت پہ زد پڑے گی۔ خان صاحب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر تو یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں رزق ہم دیتے ہیں، تو آپ کو رزق کون دے رہا ہے؟ آپ تنخواہ پاکستان سے لیتے ہیں، اور آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی رہائش، آپ کا پروٹوکول، آپ کے بچوں کے اخراجات، آپ کی حکومت کے ناز و نخرے پاکستان کی عوام اٹھاتی ہے، اپنے ٹیکس سے، اپنے بجٹ سے سب کچھ دے رہے ہیں، اور آپ خوش ان کو کرتے ہیں، اور پھر عوام کے اندر یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں عوام کو بدو بنانے کے لیے، عوام کو پاگل بنانے کے لیے، کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور بالخصوص جو خان صاحب کے جیالے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک طرف جو ہے آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، کیا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے، دوسری طرف جو ہے آپ غلامیاں ان کی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
آپ نے اپنی پوری حکومت کے اندر ایک دو مرتبہ شاید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لیا ہو، لیکن آپ نے ان کو رہا نہیں کروایا، ایک خط تک آپ نے نہیں لکھا۔ جب عاصیہ ملونہ کی باری آئی تھی تو آپ کا یہ بیان سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بغیر پروف کے بات نہیں کر رہا، ثبوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے آغاز کے اندر وہ جو ہے ویڈیوز اور کلپ خان صاحب کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہ آپ نے بیان دیا تھا باقاعدہ طور پر کہ ہم الحمدللہ، آپ نے کہا تھا کہ جو اقلیتی ہیں ہم ان کے حقوق جو ہیں ان کی لسٹ بنا رہے ہیں، ان کو وضع کر رہے ہیں، ان کے حقوق بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری مثالیں دیتے ہوئے، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ جس طرح کے دیکھیں ایک آسیہ ملونہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ سزا سنا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں ہم نے یہ کوشش کر کے جب ہماری حکومت کو موقع ملا تو ہم نے اس کو رہا کر دیا۔ اور اسی طرح ایک سیالکوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی ایک بی بی صاحبہ وہ بیان دے رہی ہے کہ جب وہاں پر سکھ یا عیسائی برادری تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونے دیا، تو وہاں پر آپ نے پھر تحریک انصاف کی جو بی بی صاحب تھی، اس نے وہاں پہ یہ فلسفہ جڑا کہ دیکھیں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے پھر مثال دی ہے اس عورت نے کہ جس طرح کے عاصیہ مولونہ کو جو ہے رہا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پاکستان کے آئین کے اندر جو قانون ہے 295 ٹھیک ہے، آپ تو اس کے بھی غدار ہیں، اللہ اس کے رسول کے قانون کے بھی غدار ہیں۔ ماورائے عدالت جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے اس کو مارنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام پھر اس پر جنت کی نوید سنانا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح جب سے خان صاحب کو جو ہے نااہل قرار دیا گیا تو یہ اب نعرے لگا رہے ہیں خان صاحب کے جالے کہ غلامی یا آزادی۔ میں نے کہا 4 سال آپ نے حکومت کی ہے، اس وقت آپ نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ غلامی یا آزادی۔ اور اسی طرح جب کشمیر کے اندر عورتوں کی عزتوں کو پیمال کیا جا رہا تھا، فلسطین کے اندر بیت المقدس کو آگ لگائی گئی آپ کی حکومت کے اندر، آپ نے ایک بیان نہیں دیا۔ برما کے اندر، شام کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، تورا بورا کے اندر، القدس کے اندر حضور نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، عورتوں کی عزتیں پیمال ہو رہی ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے ان کو۔ لیکن اس وقت آپ کی جو ہے غیرت نہیں جاگی۔ جب آپ کی جو ہے مفاد پہ زد پڑی ہے اور آپ کو نکالا گیا، اس وقت آپ نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے غلامی یا آزادی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلامی آزادی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، فقط جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائے۔ آپ نے غلامی اور آزادی کا جو نعرہ ہے اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے، نعرہ لگا رہے ہیں، اور بدھو قوم کو سمجھ نہیں آتی، وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ خان صاحب تو بڑے ہیرو ہیں، وہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے۔ سب سے بڑا غلام جو ہے وہی عمران خان ہے۔ شاید عوام کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ چند باتیں تھیں میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔